السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے لو برڈز رکھے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے اور آپ کے پاس وہ بریڈ نہیں کر رہے، تو آپ کو میں کچھ غلطیاں بتاؤں گا جو آپ کر رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے آپ کے پاس لو برڈز بریڈ نہیں کر رہے، یا آپ نے اگر پچھلے سال سے لو برڈز رکھے ہوئے ہیں، پچھلے سال آپ کے پاس بریڈ نہیں کر رہے تھے اور اس سال آپ کے پاس وہ بریڈ نہیں کر رہے، تو آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان دینا ہوگا۔ انشاءاللہ جب آپ ان چیزوں پر دھیان دیں گے تو اس کے بعد آپ کے پرندے بریڈ سٹارٹ کر دیں گے۔ اور اگر آپ نیو فینسیر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ اگر آپ نے بھی نئے برڈز رکھے ہیں اور آپ کے پاس بھی وہ بریڈ نہیں کر رہے، تو آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ تو اگر ویورز آپ لو برڈز اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے کافی ٹائم سے رکھے ہوئے ہیں اور وہ پہلے بریڈ کرتے آ رہے تھے اور آپ نہیں کر رہے، تو وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے نئے لو برڈز یعنی کہ پہلی دفعہ لو برڈز رکھے ہیں اور آپ ان سے بریڈ لینا چاہ رہے ہیں، ان سے بچے لینا چاہ رہے ہیں، ان کے بچوں کو شوق بھی پورا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ ان کو بیچنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس بریڈ کیوں نہیں کرے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جب آپ لو برڈز لینے جائیں تو سب سے پہلے آپ کو لو برڈز کی ایج دیکھنی ہوگی، ان کی ایج پوری ہے یا نہیں۔ آپ جس سے بھی لو برڈز لیں اس سے آپ کنفرم کریں کہ ان کی ایج کیا ہے، یعنی کہ لو برڈز کی جو بریڈنگ ایج ہوتی ہے وہ 10 ماہ سے اوپر ہوتی ہے، 10 ماہ ہونی چاہیے یا 10 ماہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ کے پاس لو برڈ بریڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ جب بھی لو برڈز لینے جائیں تو کسی جاننے والے سے لیں یا جس سے بھی لیں تو اس سے ایج کنفرم کریں کہ اس کی ایج کتنی ہے۔ اگر وہ 7-8 مہینے کا ہوگا تو پھر آپ کو 2 سے 2.5 مہینے ان کو اپنے پاس رکھنا ہوگا، ان کی اچھی ڈائٹ دینی ہوگی، ان کا اچھا خیال رکھنا ہوگا، تو اس کے بعد وہ آپ کے پاس اچھی بریڈ سٹارٹ کر دیں گے۔ لیکن اگر ان کی ایج کم ہے تو وہ آپ کے پاس بریڈ نہیں کرے گے، آپ کو اس کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یعنی کہ جون جولائی میں برڈز لیتے ہیں تو پھر آپ کا جنوری فروری میں جا کر برڈ بریڈ سٹارٹ کرے گا، اور اگر آپ کے پاس برڈز کی ایج پوری ہوگی، یعنی کہ آپ اکتوبر نومبر میں برڈز لیتے ہیں، ان کی ایج 10 ماہ کے قریب ہے یا 10 ماہ سے زیادہ ہوگی، تو وہ آپ کے پاس پھر اچھی بریڈ کریں گے۔ تو اس لیے آپ کو ایج کا کنفرم ہونا چاہیے، کیونکہ کم ایج کا لو برڈ آپ کے پاس پھر بریڈ وغیرہ نہیں کرے گا۔ جب آپ کو ایج کنفرم ہو جائے تو پھر آپ کے پاس اس کے بعد آپ کو ان کے جنڈر کا کنفرم ہونا چاہیے کہ ان کا جنڈر میل اور فیمیل کنفرم ہے یا نہیں، کیونکہ لو برڈز میں کافی مشکل آتی ہے ان کا جنڈر کنفرم کرنے میں۔ اس کے جنڈر کنفرم کرنے کے 2 سے 3 طریقے ہیں، وہ میرے میرے چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہے، وہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ لو برڈز کا جنڈر کس طرح کنفرم کر سکتے ہیں۔ تو لو برڈ سے بریڈ لینے کے لیے آپ کو ان کا جنڈر کنفرم ہونا چاہیے، یعنی کہ میل اور فیمیل ہونے چاہیے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لو برڈز میں میل بھی اپنے ایک ساتھ پیڑ لگا لیتے ہیں اور فیمیل بھی پیڑ لگا لیتی ہیں، اور فیمیل پھر ایگز بھی دینا سٹارٹ کر دیتی ہیں، لیکن وہ ایگز انفرٹائل ہوتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا پیڑ انفرٹائل ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ وہ تنگ آ کر بیچ دیں گے۔ تو اس لیے آپ کا ایج جنڈر کا کنفرم ہونا چاہیے کہ میل اور فیمیل کنفرم ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پاس برڈز کو کس جگہ پر رکھنا ہے، یعنی کہ اپنے گھر میں آپ نے جگہ کا ایک اچھا سے جگہ کا انتخاب کر لینا جہاں پر آپ نے اپنے برڈز کو رکھنا ہے۔ وہاں پر آپ کے برڈز جہاں پر سیکیور فیل کریں، کوئی ان کو تنگ وغیرہ نہ کرے، پرائیویسی فیل کریں، وہاں پر آپ اپنے برڈز کو رکھیے۔ آپ شور شرابے والی جگہ پر اپنے برڈز کو نہ رکھیں، خاموشی والی جگہ پر رکھیے اور ان کو زیادہ تنگ نہ کیجیے، یعنی کہ صبح اور شام کو جائے ان کو دانہ پانی دیں، ان کو ایک نظر دیکھیں اور واپس آ جائیں، ان کو زیادہ تنگ نہ کریں۔ آپ جب ان کو تنگ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے پاس جلدی بریڈ سٹارٹ کر دیں گے۔ اور جب وہ بریڈ سٹارٹ کر دیں، یعنی کہ ایگز وغیرہ آپ کے پاس دے دیں، تو پھر آپ ان کو ڈسٹرب نہ کریں، ان کی مٹکیوں کو بار بار چیک نہ کریں، ان کی باکس کو بار بار اوپن نہ کریں، کیونکہ اس وجہ سے فیمیل ڈسٹرب ہوتی ہے، پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس ایگز وغیرہ توڑ دے، تو اس لیے آپ کے پاس سیزن اور کلچ دونوں ضائع ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ اگر فیمیل ڈر گئی تو وہ دوبارہ پھر مشکل سے بریڈ کرے گی۔ اور اگر آپ کو یہ چیزیں کنفرم ہو جائیں تو پھر آپ نے ان کی نیسٹنگ میں، یعنی کہ مٹکی میں اور باکس میں نیسٹنگ لازمی رکھنی ہے، یعنی کہ جو گھاس ہوتا ہے گدا گھاس آپ رکھ لیں اس میں، یا ناریل کے چھلکے وغیرہ آتے ہیں اس کا گھاس آپ لے لیں، وہ آپ اپنی کیج میں رکھ دیں گے تو یہ لو برڈز خود ہی اس میں نیسٹنگ وغیرہ سٹارٹ کر دیں گے۔ جب یہ نیسٹنگ مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد یہ بریڈ سٹارٹ کر دیں گے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ لو برڈز بغیر نیسٹنگ کے بریڈ نہیں کرتا، اور اگر یہ ایگز وغیرہ دے دے تو ان میں زیادہ انفرٹائل وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ان کو فرٹائل نہیں کرتے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کے پاس بریڈ نہیں کر رہے، یعنی کہ ایگز وغیرہ دینے ایگ بچے نہیں آ رہے، یعنی کہ میں جیسے آپ کو پہلے بولا تھا کہ آپ نے پچھلے سال ان سے اچھی بریڈ لی اور اس سال آپ کے پاس اچھی بریڈ نہیں کر رہے، تو آپ ان کا سب سے پہلے دیکھیں کہ ٹیمپریچر ان کا مینٹین ہے یا نہیں، یعنی کہ نہ زیادہ سردی ہو نہ زیادہ گرمی ہو، 28 سے 30 تک ان کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے، اس ٹیمپریچر میں یہ اچھی بریڈ کریں گے آپ کے پاس۔ ہو سکتا ہے لاسٹ ایئر آپ کے پاس ٹیمپریچر مینٹین ہو، اچھا بہترین ٹیمپریچر ان کی بریڈنگ کے لیے، تو آپ کے پاس اچھی بریڈ آئی ہو، اور اس دفعہ ہیومیڈیٹی وغیرہ یا ٹیمپریچر وغیرہ اوپر نیچے ہو کافی
ہوئی تو اس لیے آپ کے پاس بریڈ وغیرہ نہ آ رہی ہو یا انڈے دے رہے ہو تو وہ انفرٹائل ہو رہے ہو، تو آپ ٹیمپریچر لازمی دیکھ لیں اپنے پاس، آپ ٹیمپریچر میٹر رکھیں اپنے پاس اور اس میں دیکھیں کہ آپ کے روم کا ٹیمپریچر کیا ہے، یعنی کہ آپ نے جدھر برڈز رکھے ہیں اس جگہ کا ٹیمپریچر کیا ہے، 28 سے 30 ہوگا اور ہیومیڈیٹی یعنی کہ نمی 55 سے 60 کے درمیان ہوگی، تو وہ آپ کے پاس پھر اچھی بریڈ کریں گے، اچھے مطلب کہ انڈوں میں سے بچے نکل آئیں گے، وہ ڈیڈ ان شیل وغیرہ نہیں ہوں گے۔ اور اس سال اگر آپ کے پاس برڈز بریڈ نہیں کرے تو آپ ان کی ڈائٹ کا اچھا خیال رکھیں، یعنی کہ ان کو سافٹ فوڈ وغیرہ اچھا دیں، آپ ان کو کالا چنا دیں، چنے کی دال دیں، گندم دیں بھگو کر، صبح تھوڑا سا اس کو بوائل کر لیں، اس طرح کی آپ خوراک ان کو دیں گے تو یہ آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے۔ اور اگر آپ کو نہیں پتہ ان کا بریڈنگ فارمولا وغیرہ کیا ہوتا ہے تو وہ ویڈیو بھی میرے چینل پر آلریڈی موجود ہے، آپ جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ان کے کیلشیم اور وائٹامنز وغیرہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ کیلشیم کے لیے کیلشیم پی سیرپ آتا ہے، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، یا ایگ فوڈ ان کو دیں، اس سے بھی ان کی کیلشیم کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر ان کا وائٹامنز یا منرلز کا ایشو ہے تو آپ ان کو وائٹلین ایم وغیرہ سیرپ دے سکتے ہیں، 1 لیٹر پانی میں 1 ڈھکن سیرپ آپ مکس کر کے ان کو دیں، ان کو تھوڑی دیر پیاسا رکھیے گا، اس کے بعد آپ جب وہ پانی ان کو دیں گے تو یہ اچھی طرح پی لیں گے اور ان میں جو بھی کمی وغیرہ ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس ابھی پیر بریڈ نہیں کر رہا، پچھلے سال آپ کے پاس اچھی بریڈ کیا تو ہو سکتا ہے اس میں چربی وغیرہ آ گئی ہو، تو آپ اس فیمیل کو ایک سیپریٹ کیج میں، بڑے کیج میں چھوڑ دیں جہاں پر اس کو اچھی فلائی مل سکے، یا ہفتہ 10 دن اس کو آپ اس میں رکھیں، اس کو اچھی فلائی دیں، اور 3 سے 4 دن کے بعد آپ اس کو سیب کا سرکہ دیتے رہیں پانی میں ڈال کر تھوڑی مقدار میں، تو وہ چربی کو کاٹ دے گا اور انشاءاللہ آپ کی برڈ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اور جب وہ بریڈ کرے گا تو پھر انشاءاللہ وہ اس میں ایگ بائنڈنگ وغیرہ بھی نہیں ہوگی، اور جب بھی وہ ایگز وغیرہ دے گا تو وہ انشاءاللہ آپ کے پاس فرٹائل ہوں گے اور ان میں سے بچے بھی آئیں گے۔ اور جب آپ نے ایک پیر کو اس کے کیج میں ڈال دیا، یعنی کہ آپ نے اس کا کیج ایک منتخب کر دیا، آپ نے اس کیج میں ان سے بریڈ لینی ہے، تو اس کیج کے علاوہ آپ ان کو دوبارہ بار بار شفٹ نہ کیجیے گا، بار بار ان کو پکڑیے گا نہیں، اس پیر کو ایک ہی کیج میں رہنے دیجیے، اسی میں مٹکی یا باکس لگا دیں تو اس میں وہ کچھ ٹائم کے بعد بریڈ سٹارٹ کرے گا۔ لیکن اگر آپ ان کو بار بار پکڑتے رہیں گے، ان کو کیج شفٹ کرتے رہیں گے تو وہ ڈرتا رہے گا پیر، اور وہ کراس وغیرہ بھی نہیں کرے گا اور آپ کے پاس ایگز وغیرہ بھی نہیں دے گا، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ان کی نہ بریڈ نہ کرنے کی۔ اس لیے آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے برڈز کو ڈسٹرب نہ کریں، جس کیج میں ہیں اسی میں رہنے دیجیے ان کو، جس میں آپ نے بریڈ لینی ہے، اور اسی میں مٹکی باکس لگا دیں تو وہ بریڈ پر آ جائیں گے۔ اور اس سب کے بعد بھی اگر آپ کے پاس پیر بریڈ نہیں کرا، یعنی کہ پیر میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، فیمیل میل کو مار رہی ہے، تو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ فیمیل کی ایج ہو سکتا ہے زیادہ ہو میل سے، تو اس لیے وہ اس پر غالب آ جاتی ہے، وہ اس کو مارتی رہتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ میل آپ تھوڑی بڑی ایج کا لیں، یعنی کہ مہینہ 1.5 مہینہ بڑا ہو فیمیل سے، تو اس طرح وہ اچھا پیر بنا لیں گے، فیمیل میل کو نہیں مارے گی، اور وہ ایک ساتھ اچھے سے پیر بنا لیں گے، اور ان کی بونڈنگ بھی اچھی ہو جائے گی، اور وہ جب ایگز پہ آئیں گے تو ان کے ایگز وغیرہ بھی اچھے ہوں گے، ان کی ریشو اچھی ہوگی، اور وہ فیمیل جو پھر اپنے بچوں کو پالے گی تو ان کی بھی کیئر وغیرہ اچھی کرے گی۔ تو ویورز یہ تھی کچھ مسٹیکس جو آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پاس لو برڈز بریڈ نہیں کرتے۔ انشاءاللہ جب آپ ان چیزوں پر دھیان دیں گے اور آپ اپنے برڈز کو سکون سے رکھیں گے، ان کو زیادہ تنگ وغیرہ نہیں کریں گے، یعنی کہ ان کا جینا حرام نہیں کریں گے آپ اپنے برڈز کا، تو وہ پھر آپ کے پاس اچھی بریڈ کریں گے، آپ کے پاس اچھے بچے آئیں گے، اور اگر آپ ان سے بزنس بھی کرنا چاہ رہے ہوں گے تو وہ ان بچوں کو سیل کر کر آپ ان سے کچھ نہ کچھ ارننگ بھی کر سکیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا جب آپ یہ چیزیں اپنے پاس سے استعمال کریں گے۔ تو ویورز ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور دیکھتے رہیے عمران برڈز ایوری چینل۔ اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا وہاں پر جواب ضرور دوں گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو پرندوں سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں۔